بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو الحسن سراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا، میں طواف کر رہا تھا، میری نگاہ ایک ایسی حسین عورت پر پڑی جس کے چہرے کا حسن چمک رہا تھا۔ میں نے کہا واللہ ایسی حسین عورت میں نے آج تک نہ دیکھی، یہ اس کے چہرے کی ساری رونق اسی وجہ سے ہے کہ اس کو کبھی کوئی رنج و غم نہ پہنچا۔ اس نے میری یہ بات سن لی، کہنے لگی تم نے یہ کیا کہا؟ واللہ میں غموں میں جکڑی ہوئی ہوں اور میرا دل فکروں سے اور آفتوں سے زخمی ہے، اور کوئی بھی میرے غموں میں میرا شریک نہ رہا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میرے خاوند نے قربانی کی ایک بکری ذبح کی، میرے 2 چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ دودھ پیتا میری گود میں تھا۔ میں گوشت پکانے کے لیے اٹھی تو ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں تجھے بتاؤں کہ ابا جان نے بکری کس طرح ذبح کی؟ اس نے کہا بتا۔ تو اس نے چھوٹے بھائی کو لٹا کر بکری کی طرح ذبح کر دیا، پھر وہ اس کو ذبح کر کے ڈر کے مارے بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا، وہاں ایک بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ باپ اس کی تلاش میں نکلا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کی شدت سے مر گیا۔ میں دودھ پیتے بچے کو بٹھا کر دروازے تک آ گئی کہ شاید خاوند کا کچھ پتہ کسی سے ملے، تو وہ بچہ گھسٹتا ہوا ہانڈی کے پاس پہنچ گیا جو چولہے پر رکھی ہوئی جوش سے پک رہی تھی۔ اس کو جو اس نے ہلایا وہ پکتی پکتی اس پر گر گئی، جس سے اس بچے کا سارے بدن کا گوشت جل کر ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ میری ایک بڑی لڑکی تھی جو اپنے خاوند کے گھر تھی، اس کو جب اس سارے قصے کی خبر پہنچی تو وہ خبر سن کر زمین پر گر گئی، اسی میں اس کی بھی موت مقدر تھی، وہ بھی مر گئی۔ مقدر نے ان سب کے درمیان سے مجھے اکیلی کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ان مصیبتوں پر تجھے کس طرح صبر آیا؟ وہ کہنے لگی کہ جو شخص صبر اور بے صبری میں الگ الگ غور کرے گا وہ ان کے درمیان بہت بعد بعید پائے گا۔ صبر کا انجام محمود ہے اور بے صبری پر کوئی اجر نہیں ملا کرتا۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے اور جلدی اور پھر چل دی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے صبر کیا اس لیے کہ صبر بہترین اعتماد کی چیز ہے، اور اگر بے صبری سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا تو ضرور کرتے۔ میں نے ایسی مصیبتوں پر صبر کیا کہ اگر وہ مصائب سخت پہاڑوں پر پڑتی تو وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر قدرت پائی، بس ان کو نکلنے سے روک دیا۔ اب وہ آنسو اندر ہی اندر میرے دل پر گر رہے ہیں۔ حضرت شیخ علی بن موفق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال سواری پر حج کو جا رہا تھا، راستے میں پیدل حج کرنے والوں کا ایک قافلہ ملا، مجھے وہ لوگ پیدل چلتے ہوئے بہت اچھے لگے۔ میں بھی سواری سے اتر کر ان کے ساتھ پیدل چلنے لگا اور اپنی سواری پر ایک اور شخص کو اپنی جگہ بٹھا دیا، اور ہم معروف راستے سے ہٹ کر دوسری طرف کو چل دیے۔ چلتے چلتے ایک جگہ جا کر ہم سونے لیٹ گئے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ چند لڑکیاں آئی جن کے ہاتھ میں سونے کے تشت اور چاندی کے آفتابیں ہیں، اور وہ پیدل چلنے والوں کے پاؤں دھو رہی ہے، اور میرے سوا سب کے پاؤں دھوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ بھی تو انہی میں ہے۔ باقی سب کہنے لگی نہیں، ان کے پاس سواری موجود ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ یہ بھی ان میں شامل ہے، کہ اس لیے کہ ان کے ساتھ چلنے کو اس نے پسند کیا تو انہوں نے میرے بھی پاؤں دھوئے۔ اس کی وجہ سے پیدل چلنے کا جس قدر تکان اور تعب مجھ پر تھا، سارا کا سارا بالکل چلے ہی جاتا رہا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں جا رہا تھا، مجھے بڑی مشقت اٹھانی پڑی اور بڑی مصیبت پیش آئی جس کو میں نے برداشت کیا اور خندہ پیشانی سے اس پر صبر کیا۔ جب میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو مجھ میں اس کارنامے پر ایک عجب سا تکبر سا پیدا ہوا۔ طواف ہی کی حالت میں پیچھے سے ایک بڑھیا نے آواز دی کہ ابراہیم
اس جنگل میں یہ بندی بھی تیرے ہی ساتھ تھی، مگر میں نے تجھ سے اس لیے کوئی بات نہ کی تھی کہ اللہ جل شانہ سے تیرا دھیان ہٹ کر دوسری طرف لگے گا۔ یہ وسوسہ جو تجھے اس وقت آ گیا ہے اس کو اپنے دل سے نکال ہی دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔